سلسلے کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا کل سے صراط مستقیم کے عنوان سے، کہ جس میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ معاشرے میں پیش آنے والے مسائل جو کہ ہم روزانہ کسی نہ کسی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو خاکوں کی صورت میں مرتب کیا ہے، اور اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں ہے یہ مسائل، حل کیا ہے، کہیں ہم بھی انہی چیزوں کا شکار تو نہیں، کہیں ہم بھی غلطیاں تو نہیں کر رہے. تو بہرحال ایک بہت ہی زیادہ پیش آنے والا مسئلہ جس کے حوالے سے آپ نے مختلف نیوز چینلز پر بھی اور کئی اور حوالوں سے بھی یہ بات بہت زیادہ سنی، ناجائز منافع، ذخیرہ اندوزی، چیزوں کو جمع کر لینا، یہ کیا معاملات ہیں؟ اب تجارت میں کوئی اگر اپنے الفاظ میں کو ڈنڈی مار دینا، یہ سب کیا معاملات ہیں اور اس بارے میں کیا کہتی ہے شریعت؟ پہلے ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے مسائل پریویلنٹ ہیں یہ دیکھتے ہیں ایک خاکے کی صورت میں. آئیے. آجا یار آجا. ایک منٹ. تم اندر جاؤ. کون؟ ارے جاؤ نا. کون آ گیا؟ وہ اماں دکان کے مزدور ہیں، کچھ سامان لائے ہوں. آپ بھی اندر جائیں. ارے بلا لینا اندر، میرا کون سا پردہ کرنا ضروری ہے؟ بلا لے. تو اماں آپ بھی نا. آجا بھائی. آیا. ادھر لے. ادھر رکھ. یہاں رکھ. جلدی جلدی نا سب اٹھا کے رکھ لے. اٹھا جلدی اٹھا. شاباش. صحیح کر کے تو رکھ یار. لے آ جلدی نا. ادھر صحیح کر کے صحیح سے. ٹھیک ہے. باقی بھی نا جلدی لے آنا. شکر ہے. کیا ہے ان بوریوں میں؟ ارے چینی کی بوریاں ہیں، شارٹیج چل رہی ہے. میں نے بھی کہا فائدہ اٹھاؤں. بڑی مشکل سے 25-30 ارینج کیے ہیں، 3-3 4-4 کر کے لا رہا ہوں کرنے. لیکن آپ اسے گھر کیوں لے آئے ہیں؟ دکان میں کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ارے ابھی تو بتایا کہ شارٹیج چل رہی ہے، اچھی اچھی دکانوں پہ ڈبل قیمت میں نہیں مل رہی، اور ہم سب فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے سوچا میں بھی فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں. اور ویسے بھی 3-4 دن میں رمضان آنے والا ہے، اور رمضان میں ہر بندہ ہر چیز کے ریٹ جتنے مرضی بڑھا لے، پھر بھی لوگ خریدتے ہیں. ارے بڑا اچھا کیا بیٹا. ارے کلثوم کیا ہو گیا تجھے؟ اے بیٹا آج کل لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے. لیکن اماں ہمارے محلے میں تو سبھی سفید پوش ہیں، اور جو لوگ ہماری دکان پہ گاہک آتے ہیں وہ بھی تو مزدور لوگ اور دیہاڑی والے لوگ ہوتے ہیں. اور بات سنو، اس کے باوجود نا فاقہ کوئی نہیں کرتا، سب خرید. رہنے دو یہ کام کی باتیں. تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے. ناشتہ لے کر آؤ، دیر ہو رہی ہے دکان سے. ہاں ہاں چل جا ناشتہ لے کر آ. غریب مزدور اس کو فکر ہے سب کی. آپ شبیر کی امی ہیں، انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ کیا سمجھاؤں اسے؟ یہی کہ جب اللہ نے رزق حلال کمانے کا اچھا سبب بنایا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے حرام کمانے کی؟ یہ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، ناپ تول کرنا گناہ ہے. ارے کائے کا حرام بی بی، کائے کا حرام؟ دن رات محنت کرتا ہے میرا بیٹا. اور تم کیسی بیوی ہو؟ اپنے میاں کی کمائی پر بجائے خوش ہونے کے تمہیں ہر وقت ہال ہی اٹھتے رہتے ہیں. اور میری بات سنو ایک بار، یہ حلال حرام کا سبق مجھے نہیں پڑھانا. اچھا دین کی زیادہ سمجھ ہے تم سے. ہاں کلثوم، کلثوم. ارے رضیہ یہاں ہوں میں. بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ پہلے یہ بتاؤ تمہاری ساس کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، نماز پڑھ کے وظیفہ کر رہی ہیں. پھر ٹھیک ہے. کلثوم کیا تم مجھے 500 ادھار دے سکتی ہو؟ تم تو جانتی ہو رمضان شروع ہو رہا ہے اور تنخواہ تو اپنے وقت پر ملے گی. آئے دن کبھی چینی ختم، کبھی آٹا نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہم غریب انسان جائیں تو جائیں کہاں. اللہ کا شکر ہے تمہارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم سے پوچھو جو اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بس فاقوں کی کسر رہ گئی ہے.
اور رمضان آنے والا ہے, دیکھ لینا ہر چیز اپنی قیمت سے دگنی ہو جائے گی, سب خوب مال بنائیں گے. ان امیروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, شامت تو ہم جیسے غریبوں کی آنی ہے. ان منافع خوروں کو تو شرم بھی نہیں آتی, قسم سے بد دعائیں دینے کو دل. نہیں, ایسا مت کہو. رمضان شروع ہوتے ہی چیزیں مہنگی کرنا ضروری ہے کیا؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ دکان کے کام میں ٹانگ مت اڑائے. اگر میں تمہاری سننے بیٹھ گیا نا, یہاں سارے کام دھندے کا بیڑا غرق ہو جائے. ایمانداری سے کیا ہوا کام میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا. گھر پہ بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور یہی مرد کی کمائی تھوڑی سی نیچے ہو جائے تم عورتیں ہی بولتی ہو جائیں کچھ بھی کریں, کہیں سے بھی کما کے لائیں. شبیر کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے. اس دنیاوی فائدے کے آگے انہیں وہ آبادی خسارہ دکھایا نہیں دے رہا. میں جانتی ہوں کہ اگر تو چاہے تو شبیر کا دل بدل سکتا ہے. ادھر کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ابے کیا وہ گھبرا تو ایسے رہا جیسے کہیں آگ لگ گئی. شبیر بھائی تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے. کدھر لگ گئی؟ کیا تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے, شعلے بھڑک رہے ہیں. میری دکان میں؟ ہاں. کیا بول رہا ہے بیٹا؟ سب کچھ جل کر خاک ہو, کچھ نہیں. ارے پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر کھا گئی. یہ میرے بچے کی سالوں کی محنت. بری نگاہ نہیں تھی اماں, بد دعائیں تھی لوگوں کی. ارے کیوں دیں گے لوگ بد دعائیں ہمیں؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے کسی کا؟ اماں کاش آپ یہ سارے وظیفے کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا ہوتا. ان کی تربیت ایسی ہوتی کہ رزق حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے. لیکن آپ تو خود مل گئی تھی ان کے ساتھ. زیادہ کی حرص میں حلال اور حرام کا فرق بھول کر آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں کیا, یہ ذخیرہ اندوزی, ملاوٹ, ناپ تول میں کمی اور اپنے جائز حق سے زیادہ منافع کمانا, یہ اللہ کے آگے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے. کہہ رہی ہو تم؟ کاش کہ میں تمہاری بات مان لیتا اس وقت. حرام میں نہ تو برکت ہے اور نہ سکون. اب دیکھو نا, ایک پل میں سب کچھ چل کے راکھ ہو گیا, سب ختم. دوبارہ وہ غلطی مت دہرائیے گا. ایسا نہ ہو کہ پھر وقتی منافع کی خواہش میں آپ کچھ ایسا نقصان اٹھا بیٹھے جس کا ازالہ کبھی ممکن نہ ہو. اندازہ ہو گیا ہے کہ جب قدرت کی لاٹھی ہم پر پڑتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. جناب, اگین یہ یعنی یہ ایسی صورتحال ہے جس کا ہم آس پاس مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سکٹ کو دیکھنے والے مجھے یقین ہے ان گنت لوگ اس کے براہ راست متاثرین بھی ہوں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. یعنی ہر کوئی ہر دوسرا آدمی سے متاثر ہوتا ہے. مفتی اکمل صاحب, علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی اکمل صاحب بہت شکریہ. مولانا رضا داؤدانی صاحب بہت نوازش. وہی سب میں آپ سے اگین کل کی طرح وہی سوالات جو چاہوں گا پوچھوں کہ جو عام طور پہ ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں ایسی صورتحال. پہلی بات تو یہ بتائیے, اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ میرا مال ہے نا, میں نے خریدا ہے, تو یہ ایک چیز ہے وہ 10 روپے کی ہے, میں 10,000 کی بیچ رہا ہوں, میری مرضی پہ, جس نے نہیں لینا وہ نہ لے, تو اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ تو پہلے تو یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اولاً تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت نے نفع کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر جائز اس سے زیادہ نہیں, اس سے پوچھیں نمک کی مقدار کیا ہے وہ بتا دے. صحیح ہے, مسئلہ یہ ہے. اچھا ہاں, ایسا نفع کی مقدار مقرر کرنا کہ جس سے پبلک کو نقصان ہو, وہ تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں,
اور یہ زیادہ تر اس میں ہوتا ہے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا آٹا مہنگا کر دیا آپ نے, چینی, گھی, دیگر چیزیں جو روز مرہ استعمال کی ہیں, صحیح ہے. اور اس میں آپ بہت زیادہ نفع لینے لگ جائیں جس سے امت تکلیف میں پڑ جائے, یہ شریعت ناپسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے اگر مثال کے طور پہ میری ایک گاڑی ہے, ہاں 1 لاکھ کے لیے میں 10 لاکھ کی بیچنا چاہوں, شریعت منع نہیں کرتی ہے کیونکہ وہ ضرورت میں شامل نہیں ہے. اچھا کوئی لینا چاہے ٹھیک, ورنہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ روز مرہ استعمال کی چیزیں, ان میں ایک ایسا ہی نفع لینا چاہیے جو عمومی طور پر مارکیٹ میں رائج ہو اور لوگوں کو تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے. ٹھیک ہے. اس میں اگر لوگ باز نہیں آ رہے, ایک ضمناً بات بس کر دیتا ہوں, تو حاکم اسلام کے لیے شرعی طور پہ جائز ہے کہ وہ ایک ریٹ لسٹ مقرر کر دے اور اس پر لوگوں کو پابند بنائے, یعنی بیچنے والوں کو کہ اس کے مطابق آپ بیچیں. ویسے تو حاکم اسلام مقرر نہیں کر سکتا نفع کی مقدار, کیونکہ وہ جیسے میں نے عرض کیا تو اجازت دی ہے, لیکن جب یہ ظلم و زیادتی کی طرف جانے لگے تو حاکم اسلام اور ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ قیمتیں ایسی کہ دکاندار کو بھی نقصان نہ ہو. اور اب ہو رہا کیا ہے, یہ پھل والا بیچارہ ریڈی لگاتا ہے, جو لے کر آتا ہے اس کو اتنا مہنگا پڑتا ہے, وہ آگے مہنگا دینے کی کوشش کرتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھ کر ریٹ مقرر کیے جائیں اور سختی کے ساتھ پھر ان ریٹ کے مطابق بیچنے پر مجبور کیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ذرا ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہی بات کر لیجیے گا کہ اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی کچھ ہے کہ مطلب اگین اگر کوئی کہے کہ بھائی آئی ایم اے اسمارٹ بزنس پلیئر سو آئی ایم ڈوئنگ اٹ, کہ بھائی میرا ایکسیس ہے, وہ چیزیں جو مارکیٹ میں شارٹ ہیں مجھے اس تک ایکسیس ہے, اور سپلائی ڈیمانڈ فارمولہ ہوتا ہے بھائی, تو میں اتنے کی جتنے کی بیچ رہا ہوں, سمپل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لگژریز کے اندر شمار کرتے ہیں, وہ نیسیسٹیز میں نہیں آتی ہیں, ضروریات میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا. آپ اس میں پرفیومز کو لے لیجئے, کاسمیٹکس کے آئٹمس کو لے لیجئے, فرنیچر کو لے لیجئے, بہت ساری دوسری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کو آپ بنیادی نیسیسٹیز میں شمار نہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر بھی ارزاق یعنی جن کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے, ان کے بارے میں اسلام نے بڑی حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے. تو اگر وہ معاملات ہیں کہ جو لگژریز کے ہیں, اس میں تو ٹھیک ہے, انسان اپنی اسمارٹنیس دکھائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ضروریات کے ساتھ ہیں, خاص طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اگر اس کے پاس وہ چیز موجود ہے, لوگوں کی ضرورت بھی ہے, تو پھر وہ اس کو اسٹاک کر کے نہ رکھے, اس کو مارکیٹ کے اندر پروڈیوس کرے, تاکہ اس کے نتیجے میں جو ایک نیچرل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولہ ہے, اس کے تحت جو قیمت بن رہی ہے اس کے مطابق منافع لیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں اس پرائز کو مصنوعی طور پر بڑھنے کے لیے استعمال کیا جائے. تو اگر یہ فیکٹر استعمال کیا جائے گا کہ ذخیرہ اندوزی کرو تاکہ آگے جا کر وہ قیمتیں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں, جبکہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے, نیسیسٹیز میں سے ہے, تو پھر اس چیز کو منع کیا گیا ہے. اور بات وعید جو ہے وہ بہت سخت ہے, المحتکر و ملعون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی جو احتکار کرتا ہے, یعنی اس طرح سے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ان ضروری چیزوں کی, تو یقیناً پھر اس کو ملعون کہا گیا ہے. وعید جہنم اس کے لیے بیان کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس سے روکا گیا ہے. یہاں تک کہ 4 چیزوں کا تو تذکرہ باقاعدہ, بلکہ 5 چیزوں کا تذکرہ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ روایات میں آیا ہے. گندم, جو, کھجور, کشمش, اور پھر اس کے بعد یہ جو آئلز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کھانا پکانے کے لیے, ان کا تذکرہ کیا گیا. لیکن پھر اس کے بعد فقہا نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر کوئی چیز بطور غذا کے طور پر استعمال نہ ہو رہی ہو, مثال کے طور پر کشمش ہے, اب وہ ہمارے معاشرے کے اندر بطور غذا استعمال نہیں ہوتی, چاول استعمال ہوتا ہے. تو وہ چیزیں کہ جو عام طور پر غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اس کے اوپر جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, چیک اینڈ بیلنس, یہ ریاست کی جو گورننس اور ریگولیشن ہے نا, اس کی بہت زیادہ امپورٹنس بن جاتی ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ اور آپ کر لیجئے, حالات اور زمان کے اعتبار سے, مثلا کورونا وائرس ہے اور ویکسین جو ہے وہ سب کو لگانی ہے. اب ویکسین کے اس کاروبار کی وجہ سے اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے یا اس کے اندر کچھ مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ بھی اس براڈ اسپیکٹرم کے اندر, اس ڈومین کے اندر شامل ہے. اب یہ معاملہ انسانی جانوں سے متعلق ہو گیا سیدھا ڈائریکٹلی. دواؤں کے بہت سارے معاملات آئیں گے, وبا سے متعلق بہت ساری چیزیں آئیں گی, جنرل استعمال کی بہت ساری دوائیں ہیں, وہ اس کے اندر, اس میں حکومت کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل اس کے بغیر نہیں ہو پائے گا, ورنہ تو انارکی پھیلے گی معاشرے کے اندر. اور اس میں یہ فرمائے گا کہ مفتی صاحب یہ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک صحیح چیز ہے اور اس پر منافع کمانا ہی ہو, یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ نا کہ کوئی ڈنڈی مارنا, وہ تو یعنی کہ اب دواؤں کے معاملے میں کہ میں فارمولہ کچھ بتا رہا ہوں اور بیچ ہی کچھ اور رہا ہوں, یا میں کوئی دوائی صرف اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ وہ میرے اسٹور سے خریدی جائے گی, تو بے شک وہ مریض کے لیے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ میرے اسٹور سے خریدی جائے, یا میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں, ہے 1 کلو بتا, وہ تو پھر معاملہ بہت ہی خراب ہے نا, یعنی وہ تو پھر ایسے ہی. یہاں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غش فلیس منا, جو یہ ملاوٹ اور اس میں دھوکہ دہی سب اس میں شامل ہو جاتا ہے, کہ جو اس طرح غرر کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اظہار نفرت ہے, جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے تو جا, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں,
اس طرح سرکار نے اظہار بیزاریت فرمایا. تو یہ بالکل اب دواؤں کے سلسلے میں تو میں نے سنا ہے کہ 12 درجے ہوتے ہیں. جو 12ویں درجے کی ہوتی ہے وہ تو جیسے چونا پیس کر کسی کو دے دیا. بڑے معاملات خراب ہیں 1 سے لے کر 12 تک. اور یہ جتنے بھی بیچنے والے ہیں یہ جانتے ہیں ہم کون سے دوائی بیچ رہے ہیں. ٹیکوں میں پانی بھرا ہوتا ہے, آپ اندازہ کریں, پانی وہ نکال کے وہ انجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. بیچارہ مریض لگا کر نفسیاتی طور پہ کوئی صحت محسوس کرے کہ ہاں میں کوئی فریش سا ہو گیا ہوں تو الگ بات ہے, ورنہ وہ چیز ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے. اور جب تک وہی بات ہے کہ دینی تعلیم کو احسن طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچایا جائے گا, جس کے ایک ذریعہ یہ بھی ہے, اگرچہ اس میں کوئی کلام کر سکتا ہے کہ جی نامحرم عورت وغیرہ وغیرہ, لیکن اچھا میسیج ہے. بعض لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, بعض کو آپ قرآن و حدیث سنائیں وہ اس سے نتیجہ اخذ کرے گا, بعض اس سے نہیں کرے گا. منظوم کلام سنائیں گے نظم اس کے اوپر اثر کرے گی. بعض تحریر پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے, تقریر سے نہیں ہوتا. اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس قسم کی ایسی چیزیں کہ جو عبرت والی ہوتی ہیں, نصیحت والی ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کر وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. صحیح ہے. ہمیں موجودہ دور میں دائرہ شریعت میں رہ کر ہر اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے, لوگوں کی برین واشنگ ہو, اور لوگ یہ بھی سوچیں کہ یہ ابھی مختصر زندگی ہے, ڈے آف ججمنٹ تو آنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. اور یہ رزق جو حرام طریقے سے ہمارے بچوں کی رگوں میں جا رہا ہے, اس کا انتہائی گندا اثر پیدا ہوگا. حلال رزق کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اور حرام رزق کی اپنے مسائل ہوتی ہے. بچے بدتمیز بنیں گے, نافرمان بنیں گے, پھر ہم کہتے ہیں اس سے آپ بتائیے گا کسی نے جادو کر دیا. بچہ کھڑے ہو کے سامنے بولنے لگ گیا, بدتمیزی کرنے لگ گیا ہمارے ساتھ. بھائی جادو کسی نے نہیں کیا. آپ دیکھیں, آپ نے تو جادو نہیں کیا. حرام کا جادو, بے عملی کا جادو, جہالت کا جادو, بچوں کو دین سے روکنے کا جادو, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس پہ سب پہ توجہ کرنی چاہیے. اور اچھا اس میں یہ بتائیے گا, اگر ہم جس طرح اسی کا حوالہ ہوتا ہے, یعنی ایک تو یہ نا کہ بھائی کسی ایک شخص کے ساتھ ایک برا واقعہ ہو گیا, اس کی دکان جل گئی, سارا کچھ ہوا, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ایسا کیا غلط تو نہیں کیا. لیکن میں جو سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یہ نہیں چاہیے نا کہ اب جس کی دکان جل جائے اس کے بارے میں اخذ کروں کہ اس کا مطلب یقیناً اللہ سے بہت ناراض ہے, دیکھو بیڑا غرق ہو گیا. جو ہمارے معاشرے میں یہ اچانک ایک بہت خوشحال آدمی ہوتا ہے, اس پر آفتیں آتی ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس سے اللہ بہت ناراض ہو گیا, دیکھا نہیں اتنا کروڑ پتی تھا روڈ پہ آ گیا, اللہ بہت ناراض. مجھے تو یہ بیٹھ کے کمنٹ پاس نہیں کرنے چاہیے کہ یہ اچھا آدمی ہے, یہ برا آدمی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم حسن ظن رکھیں, ہم اس کے بارے میں اچھا گمان, اچھا خیال رکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کی ایک آزمائش کی ہے, اور اس آزمائش کے اندر پروردگار اس کو سرخرو کرے اور ثابت قدم رکھے. خود اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی منزل پر لے جائے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف انالیسس کرے کہ کوئی ایسا کام مجھ سے ہوا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم مجھ سے ناراض ہوا ہے, اور یہ مکافات عمل کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اگر ایسا کر لے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, اور جو دوسرے افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے, سوسائٹی کے اعتبار سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامی اعتبار سے کچھ چیزیں صحیح طرح سے پرووائڈ نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں, شارٹ سرکٹ ہو گیا, آگ لگ گئی. اب ظاہر ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے, یعنی کسی پرٹیکولر کیس کی ہم بات نہیں کریں, ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے ایمانداری سے حلال طریقے سے اپنا رزق کمانے کا پورا انتظام کیا ہو, اور وہاں پر چونکہ یہ انتظامی کوتاہی موجود ہے اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے. تو نہ اس کے اوپر الزام آئے گا نہ اس پر الزام آئے گا, لیکن بہرحال یہ انتظامیہ کے اوپر تو یقیناً الزام آئے گا. اب اسی سے متعلق ایک پیش آنے والے مسئلہ پھر ہمارے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کہ میں ناجائز کام کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو جائز کام کے لیے بھی آپ کو کبھی کچھ نہ کچھ یعنی یا تو اثر و رسوخ استعمال کرنا پڑتا ہے, یا پھر کچھ نہ کچھ کسی کو خوش کرنا جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں, فائل کو پہیے لگانے کے لیے. اب ایسی صورت میں کیا کریے, مجھے بات یہاں سے ذہن میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی آپ کا ڈھانچہ اتنا متاثر, یعنی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے اکثر جائز کام کے لیے لوگوں کو فون کیا کہ یار یہ فلاں بندہ ہے, آپ دیکھ لیجیے اگر یہ میرٹ پہ کوالیفائی کرتا ہے دیکھ لیں, ورنہ نہ کریں کچھ. لیکن میں چونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر یہ میرٹ پہ بھی مطلب یہ معاملہ نہیں کرے گا, ایسی صورت میں پھر کیا کرے انسان. پاکستان میں یہ امید رکھنا کہ کچھ حالات صحیح ہو جائیں گے, اس کے لیے تو پھر کئی 100 سال کی زندگی میرے خیال میں درکار ہے, لیکن امید اچھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ایک ہوتا ہے دیکھیں حق ثابت. حق ثابت کا مطلب کہ شریعت نے میرا ایک حق رکھا ہے, صحیح. اگر وہ مجھے جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو تو پھر جس بھی طریقے سے میں حاصل کروں وہ میرے حق میں جائز ہوگا, لیکن سامنے والے کے لیے ناجائز ہوگا. مثال کے طور پہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کی کہ میرے شوہر مجھے مکمل نان نفقہ نہیں دیتے. صحیح ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی جیب سے بقدر ضرورت عرف کے مطابق نکال لیا کرو.
اب شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نکالنا بظاہر عرف عام میں چوری کہلائے گا، بالکل ہاں۔ لیکن چونکہ نان نفقہ عورت کا حق ہے، یہ حق ثابت ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے، اب وہ جائز طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا، وہ اس کو لے گی، وہ اس کے حق میں بالکل جائز ہے، اور فقہاء نے فرمایا کہ اس کو اس بظاہر ناجائز عمل کی طرف منسوب نہیں کریں گے، حق ثابت کی طرف کریں گے، یعنی اس کو چوری نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے اس نے نان نفقہ حاصل کر لیا۔ صحیح ہے۔ ایسے اگر آپ ایک فائل لے کے جاتے ہیں، تمام ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس آپ کی کمپلیٹ ہیں، جی لیکن وہ کہتا ہے کہ جی کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں، اوپر بھی کچھ دینا پڑے گا، ہاں جی 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 جی، تو یہ آپ کا ایک حق ثابت تھا کہ اس پہ سائن ہوتا، آپ کو یہ چیز ملتی، آپ اس پہ اگر رشوت دیتے ہیں، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار کہلائے گی، لیکن یہ رشوت ہی یہ معاملہ کہلائے گی رشوت، اچھا کہلائے گی رشوت، لیکن دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار ہے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر آپ نے غلط سگنل توڑ دیا اور پولیس والا کہتا ہے آپ کہاں جا کے 500 جمع کرائیں گے، 200 مجھے دیں، میں کروا دوں گا، بہت یعنی خدمت گزار ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جی جی ایسا اتنا عوام کا خیال کہ کہاں جائیں گے، دب گرمی میں آئے، اب قصور تو میرا ہے نا، یہ کوئی حق ثابت تو نہیں ہے کہ میں 200 دے کے جان چھوڑا دوں، ہاں ہاں ہاں، یہاں مجھے پورے 500 دینے ہی چاہیے، یہ بس ذہن میں رکھیں۔ تو یہ حق ثابت کا جو مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ آپ نے حق آپ کو ثابت نہیں اور آپ نے رشوت دے کے بلڈنگیں کھڑی کر لی لمبی لمبی اور گر رہی ہیں وہ، یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک، اور اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے، یعنی اس میں یہ وضاحت کر دیجیے کہ اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہر بندے کو یہ رائٹ مل جائے کہ اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ جج کر لے، یعنی یہاں تک ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ موبائل چھینتا ہے، بندہ مار دیا اے ٹی ایم میں 5,000 روپے نکالوانے کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے لوگ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دیکھیں نا غربت اتنی ہے، بالکل ہے، لیکن اب اس کے گھر میں اگر کھانے کو نہیں ہے تو پھر وہ بندہ ہی مارے گا نا، پھر موبائل ہی چھینے گا نا، اور کیا کرے گا، مطلب اب یہ بھی تو کوئی مطلب کہ بھائی صحیح ہے کہ بیچارہ بھوکا ہے، لیکن اب یہ موبائل چھیننا تو جسٹیفائی نہیں ہو گیا نا، یہ بندہ مار دیا اس نے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد پر کسی دوسرے کام کی جسٹیفیکیشن نہیں پیش کی جا سکتی کہ جو اس سے بھی بڑا غلط کام ہے، بلکہ اس کے برابر بھی غلط کام ہے یا اس سے چھوٹا غلط کام ہے، تو بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا ایسا مسئلہ ہے، وہ مزدوری کر سکتا ہے، وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو وہ دسترخوان بہت سے بچھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کھانا کھا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو بھیک مانگ سکتا ہے، اگر واقعی اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے جینا، لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ اس کے بنیاد پر وہ کسی سے حق حیات سلب کر لے، اس سے جینے کا حق سلب کر لے، کسی جگہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یہ اس کو الاؤ نہیں ہوگا۔ سسٹمز کی کمزوری ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ، ایک مرتبہ پھر اس میں ریاستی جو ادارے ہیں ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوشل جو افراد ہوتے ہیں کہ جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، خمس کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کی تاکیدات اسی لیے ہیں کہ اس طرح کے اگر کوئی واقعاً مستحقین ہیں تو ان تک پہنچا جائے، آؤٹ ریچ کیا جائے اور ان کی ان ضروریات کو پورا کیا جائے، لیکن یہ پوری ہوں نہ ہو دونوں صورتوں میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ کسی کے اوپر گن تان لیں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، رہزنی کریں، نیور الاؤڈ۔ ٹھیک ہے، بس کنکلوڈ، بس ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں۔ یہ تو ویسے واقعی ابھی یعنی کورونا کے دور میں اب یعنی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ظاہر لوگ بیچارے کس طرح متاثر ہوئے، پوری دنیا میں ہوئے، لیکن ایسے بہت سارے غیر مسلم معاشرے ہیں جن کے لوگوں کو جہاں پہ ظاہر دوست احباب رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس میں ریاست کی طرف سے بیٹھے بیٹھے اس کورونا کی وجہ سے وہ اتنے ہزار ڈالرز آ گئے کہ جی اب یہ معاملات آپ کے خراب ہیں تو آپ کو ہم سپورٹ کے لیے کہتے ہیں۔ تو بہرحال سسٹمز کا مضبوط ہونا، اور وہ تو ایک ریاست کا اپنا کردار، ویلفیئر اسٹیٹ کے واقعاً بینیفٹس ہیں، اور اللہ کرے کہ پاکستان اس کیٹیگری میں شامل ہو اور اتنا ٹائم نہ لگے جتنا مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ اچھا کہا کہ 400-500 سال کی عمر درکار ہے۔ تو چلیں اب میں اس میں مزید کوئی بات آ رہی ہے ذہن میں، لیکن وہ سیاسی پیرے میں نہ لے جائیں لوگ اس کو، تو چلیں ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ مفتی اکمل صاحب، رضا دانی صاحب، بہت شکریہ۔ کل ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ، اس سیگمنٹ میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔